میں المرکز اسلامی ہوں، بلدیہ عظمیٰ کراچی کا اسلامی تہذیبی و ثقافتی مرکز۔ میرے قیام کا خواب 80 کی دہائی میں 15ویں صدی ہجری کے آغاز کے موقع پر فیڈرل بی ایریا کے کونسلر اور جماعت اسلامی کے رہنما جناب اخلاق احمد نے دیکھا۔ میئر کراچی عبدالستار افغانی اور بلدیہ کی کونسل نے اس خواب کو تعبیر دینے کا فیصلہ کیا۔ 8 جون 1982 کو گورنر سندھ لیفٹیننٹ جنرل ایس ایم عباسی نے سنگ بنیاد رکھا اور میری تعمیر شروع ہوئی۔ لاگت کا تخمینہ 1,28,00,000 روپے تھا، جبکہ پلاٹ کی قیمت بھی کئی کروڑ تھی۔ جناب اخلاق احمد میرے حوالے سے ماضی کے اوراق الٹتے ہوئے کہتے ہیں، اس سینٹر میں جو سیٹنگ ارینجمنٹ ہے وہ 750 افراد کا تھا، مرد نیچے اور گیلری میں اوپر عورتیں، اور جو مختلف ہال اس میں تعمیر کیے گئے تھے اس میں یہ تھا کہ اسلامی ممالک کے میں جو کلچرل ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کے ماڈلز، اس کے نقشے، اس کے چارٹس، اس کی رپورٹس یہاں رکھی جائیں۔ ساتھ میں اس کا خیال یہ تھا کہ اس کو ایک ریسرچ سینٹر کے طور پہ بھی استعمال کیا جائے۔ اس کے ایک کونے میں کچھ فلیٹس بنانے کی اسکیم تھی اور دوسرے کونے میں مسجد، لیکن یہ پروجیکٹ بن تو گیا، لیکن باقی مسجد کا بننا اور ریسرچر کے لیے فلیٹس کی تعمیر یہ کام نہیں ہو پایا۔ 87 میں ڈاکٹر فاروق ستار کراچی کے میئر بنے۔ میں ان کی ترجیحات میں شامل نہیں تھا۔ تعمیراتی کام کی رفتار سست ہو گئی، لیکن کام جاری رہا۔ 90 کی دہائی میں میری تعمیر مکمل ہو چکی تھی، لیکن ارباب اختیار کی توجہ اور دلچسپی نہ ہونے کے سبب میں ایک خالی عمارت ہی رہا، ادارہ نہ بن سکا۔ 2001 میں نعمت اللہ خان کراچی کے پہلے ناظم منتخب ہوئے۔ شہر کے ساتھ ساتھ میری بھی قسمت جاگ اٹھی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ میری تعمیر کے مقاصد کو پورا کیا جائے، میری عمارت پر ایک عظیم الشان مرکز قرآن و سنہ قائم کیا جائے۔ اس حوالے سے سٹی کونسل نے کئی اہم قراردادوں کی منظوری دی۔ سٹی گورنمنٹ کی بجٹ میں خطیر رقم مختص کی گئی، میری تزئین و آرائش کروائی گئی۔ 2005 میں آڈیٹوریم کے لیے بیش قیمت کرسیاں خریدی گئیں اور اے سی پلانٹ نصب کروایا گیا۔ شہر کے معروف اہل دانش پر مشتمل گورننگ باڈی تشکیل دی گئی۔ میرے احاطے اور آڈیٹوریم میں مختلف نوعیت کے اسلامی، تعلیمی اور ثقافتی پروگرامات منعقد ہونے لگے۔ اگست 2005 میں نعمت اللہ خان کا دور نظامت ختم ہوا اور ایم کیو ایم کے مصطفیٰ کمال کے سر پر شہر کی نظامت کا ہوما بٹھا دیا گیا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد انہوں نے نہ جانے کیوں اور کس کے کہنے پر مجھے بھانڈوں اور میراثیوں کے حوالے کر دیا۔ میں المرکز اسلامی سے شانز آڈیٹوریم بنا دیا گیا۔ لیکچر اسٹیج ڈراموں اور فحش ناچ گانوں کا مرکز۔ اپریل 2012 میں کراچی کے ایڈمنسٹریٹر محمد حسین سید نے اہلیان علاقہ کے احتجاج پر شانز آڈیٹوریم کو سیل کروا دیا، لیکن کچھ ہی عرصے بعد سیل توڑ دی گئی۔ میرے مرکزی دروازے پر المرکز اسلامی کی جگہ مرکز علم و ثقافت کا بورڈ آویزاں کر دیا گیا۔ اگر واقعی بات صرف اس حد تک رہتی تو قابل برداشت تھی، لیکن انتہائی افسوسناک، شرمناک اور حیرت انگیز بات یہ ہوئی کہ مجھے سینما ہال میں تبدیل کر دیا گیا۔ میری پیشانی پر لکھے کلمہ طیبہ کو ظالموں نے سفید رنگ سے چھپا کر اپنے کالے کرتوتوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی۔ مرکز قرآن و سنہ سینی پیکس بنا دیا گیا۔ شہر کے وسط میں واقع ایک سرکاری عمارت میں پاکستان دشمن پڑوسی ملک بھارت کی فحش اور نیم اریاں فلموں کی نمائش شروع ہو گئی۔ کچھ لوگوں کو میری کہانی پر یقین نہیں آتا۔ میرے در و دیوار میں بنے محرابوں اور چھت پر بنے گنبدوں کو بھی یقین نہیں آتا کہ مملکت خداداد میں ایسا ظلم بھی ہو سکتا ہے کہ مرکز قرآن و سنہ کو سینما گھر میں تبدیل کر دیا جائے، اور ایسا کرنے کے ذمہ دار وہ لوگ ہوں جو خود کو بانیان پاکستان کی اولاد کہتے ہیں۔ وہ بانیان پاکستان کہ جنہوں نے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند کر کے پاکستان حاصل کیا تھا۔ میری محرابیں، میرے گنبد سوال کرتے ہیں کہ بابری مسجد کے گنبدوں کو شہید کرنے والے تو جنونی ہندو تھے،
میرے گنبدوں کی حرمت کو پامال کرنے والے لوگ کون ہیں؟ کوئی اپنا تو یہ کام نہیں کر سکتا۔ یقین جانیے کہ میں شانزے آڈیٹوریم نہیں ہوں، شادی لان اور سینما گھر بھی نہیں ہوں، میں المرکز اسلامی ہوں۔ کراچی کے لوگوں، گنبد 1400 سال سے اسلامی طرز تعمیر کی علامت ہیں، سینما گھروں پر گنبد نہیں ہوتے، یہ بات کون نہیں جانتا؟ کیا آپ میری شناخت کی بحالی کے لیے آواز اٹھائیں گے؟ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔